مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے. ہم یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع نے آج پھر ہمیں اپنی حضوری میں بیٹھنے کا ہمیں یہ موقع اس نے فراہم کیا کہ ہم اس کی حضوری میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو کہ ہم سن سکیں. اس کی حضوری میں بیٹھنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی حضوری میں بیٹھ سکتا ہے. یسوع کی حضوری میں وہی بیٹھ سکتا ہے، وہی آ سکتا ہے کہ جو اس کے بارے جانتا ہو، جو خدا کی حضوری کے بارے جانتا ہو کہ خدا کی حضوری میں جو ہے نا وہ ملتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. یاد رکھیں خدا کی حضوری جو ہے نا وہ ہمارے لیے کہ اتنی بابرکت ہوتی ہے، اتنی بلیسنگ فل ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں اب تجربہ رکھتے ہیں، اب جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں معجزات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. خدا کی حضوری کے اندر خدا اپنی قدرت جو ہے نا کہ وہ ظاہر کرتا ہے. ہالولیہ ہالولیہ. نکالی آپ نے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 38ویں آیت. آج ہم اس بات کے اوپر سیکھیں گے بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے. بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بہت بڑا اہم اور ایک گہرا سوال ہے، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے بائبل مقدس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے. وہ ہمیں یہ سکھا سکتی ہے، وہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ بپتسمہ لینا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے. بائبل کی روشنی میں جب ہم آتے ہیں تو بائبل کی روشنی میں یہ ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پانی کا بپتسمہ جو ہے کہ وہ کیوں ضروری ہے. آئے 4-5 باتیں ہیں یہ آج ہم سیکھتے ہیں. ہالولیہ. ہاں، میں چاہوں گا کہ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں، غور کیجیے گا. لکھا ہے پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. خدا کا پاک کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث نجات ہو. ٹھیک ہے، پہلی بات کہ ہم سیکھتے ہیں کہ بپتسمہ کیوں ضروری ہے. اور ہمیں بائبل مقدس جو ہے نا کہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، رسولوں کے اعمال کی کتاب جو ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہے. رسولوں کے اعمال کی جو کتاب ہے، دوسرا باب اور 38ویں جو آیت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے بپتسمہ جو وہ کیوں ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں بپتسمہ لینے سے وہ شرماتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں، آگے آتے نہیں ہیں، آگے نہیں آتے کہ بھی ہم بپتسمہ لے لیں. لیکن جب میں ان سے سنتا ہوں، ان کی زبانی جب میں سنتا ہوں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بپتسمہ جو ہے نا اگر ہم لے لیں گے آج جو ہم کرتے ہیں اور کل اس سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ لے کر ہم نے پھر بھی دوبارہ پرانی زندگی میں آنا ہے، پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو جانا ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ ڈرتے ہیں، اس وجہ سے وہ بپتسمہ نہیں لیتے. لیکن اگر وہ اس بات کو بھی یعنی کہ وہ سمجھے، اس بات کو بھی وہ سیکھے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کہ روح القدس جو ہے نا اس کو بھی حاصل کرنا ہے.
جب اس کو ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو جب ہم لیتے ہیں، تو روح القدس جو ہے نا وہ ہمیں پرانی زندگی سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، پرانی انسانیت سے وہ ہمیں بچاتا ہے، پرانی کاموں سے وہ ہمیں بچاتا ہے، ہمیں یعنی کہ اس طرف وہ جانے نہیں دیتا، گناہ کی طرف، بدی کی طرف، برے کاموں کی طرف، بری صحبت کی طرف جہاں سے ہم نکلے ہیں، یعنی کہ اس طرف وہ جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں بچاتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے کہ وہ بپتسمہ لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، وہ گھبراتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں بپتسمہ ان کے لیے کیوں ضروری ہے، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے پطرس رسول کی معرفت ہم نے یہ یعنی کہ سیکھا ہے، سنا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ توبہ کرو۔ کیا اس نے کہا؟ کہ توبہ کرو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو، تو تم روح القدس سے انعام میں پاؤ گے۔ اب بپتسمہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہوں سے رہائی ملتی ہے۔ بھائی اگر بپتسمہ نہیں لیتے تو سمجھے کہ ہمیں معافی نہیں ملے گی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہمارے گناہ وہاں کے وہیں رہیں گے اور گناہ کے ہی گرفت میں ہم رہیں گے۔ بپتسمہ جب لیتے ہیں تو گناہوں سے کیا ملتی ہے؟ معافی ملتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہم نے سیکھا کہ گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ بھائی گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ ہے۔ کس کے لیے بھی؟ گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ ہے۔ اگر ہم نہیں لیتے تو پھر ہمیں گناہوں کی معافی نہیں ملتی، ہمارے گناہ بخشے نہیں جاتے، ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیے جاتے، معاف کیے جاتے ہیں بپتسمہ لینے سے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئے ذرا ایک اور حوالہ دیکھیں، اور ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے کہ متی کی انجیل ہے، مقدس متی کی جو انجیل ہے کہ 28واں باب ہے، 19ویں جو آیت ہے، یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح نے یعنی کہ یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لینے کا حکم دیا ہے۔ متی کی انجیل کے اندر کہ یسوع مسیح نے یہ خود بپتسمہ لینے کا یہ حکم دیا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ سب قوموں میں جاؤ اور سب قوموں کو کیا کرو؟ بپتسمہ دو، ان کو شاگرد بناؤ، ان کو بپتسمہ دو۔ یسوع مسیح کا یہ عظیم ترین یہ مشن ہے بھی اس کا۔ جو بپتسمہ نہیں لیتا وہ یسوع مسیح کے حکم کو نہیں مانتا، وہ یسوع مسیح کے حکم کو نہیں مانتا، وہ یسوع مسیح کے حکم کا وہ نافرمان ہے، اور اس میں تابع داری جو ہے، وفاداری جو ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ وفادار نہیں ہے، وہ تابع دار نہیں ہے، حکم دولی کرتا ہے۔ اگر بپتسمہ اگر وہ لے لیتا ہے تو پھر یعنی کہ وہ کیا ہے؟ حکم کو مانتا ہے، اپنے یسوع مسیح کے حکم کو بجا لاتا ہے بھائی، اس کے عظیم مشن کو جو ہے کہ وہ پورا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھی؟ اس کے مشن کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ بپتسمہ کیوں ضروری ہے؟ کہ یسوع کے حکم کو ماننا، یسوع مسیح کے حکم کو ماننا بھی۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں، یقین جانے وہ یسوع مسیح کے مشن کو وہ پورا نہیں کرنا چاہتے، وہ یسوع مسیح کے حکم کو وہ نہیں ماننا چاہتے۔
تو آپ مجھے بتائیں کیا یسوع مسیح کے وہ بدن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ یسوع مسیح کی دلہن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہ میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے، کیونکہ یسوع مسیح آسمان میں جب ہوگا تو وہ یعنی کہ اس کو کبھی بھی یعنی کہ ان کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا، دروازہ نہیں کھولے گا، ان کے لیے دروازہ بند ہے بھائی ہے۔ لیکن بپتسمہ جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے حکم کو ماننا۔ ہالویا، یہ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ یسوع مسیح کے حکم کو ماننا۔ نمبر 3 پر رومیو کا کھاتا اب نکالیں۔ رومیو کا کھاتا ہے، اس کا 6واں باب ہے، اس کی 3 اور 4 آیت کو پڑھیں آپ۔ وہاں پر آپ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ یسوع کے ساتھ مرنا، یسوع کے ساتھ جینا۔ پولس جو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یسوع کے ساتھ مرنا، یسوع کے ساتھ جینا۔ بپتسمہ جو ہے کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یسوع کے ساتھ مرنا اور یسوع مسیح کے ساتھ جینا۔ جو بپتسمے کا انکار کرتا ہے، جو بپتسمہ نہیں لیتا، وہ نہ یسوع کے ساتھ مرتا ہے، نہ وہ یسوع کے ساتھ وہ جیتا ہے۔ بپتسمہ اس لیے ضروری ہے کہ یسوع کے ساتھ مرنا اور یسوع کے ساتھ جینا۔ رومیو کا جو خط ہے 6واں باب ہے، 3 اور 4 جو آیت ہے ہمیں یہ بتاتی ہے اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو ورس ہے، یہ جو آیت ہے کہ بپتسمہ جو ہے کہ وہ یسوع کی موت میں یعنی کہ شامل ہونا، یسوع کی موت میں شامل ہونا اور یسوع کے ساتھ دفن ہونا اور یسوع کے ساتھ یعنی کہ جی اٹھنا، یعنی کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، یسوع کے ساتھ جینا، یسوع کے ساتھ جینا۔ اور جو بپتسمہ لیتا ہے وہ یسوع کے ساتھ وہ مرتا بھی ہے، وہ یسوع کے ساتھ مرتا بھی ہے اور یسوع کے ساتھ وہ جیتا بھی ہے، وہ جیتا بھی ہے۔ اگر جو بپتسمہ نہیں لیتے لوگ، یاد رکھیں وہ یسوع کے ساتھ بالکل یعنی کہ وہ مرتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ یسوع کے ساتھ وہ جیتے ہیں۔ اور آج اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ مریں، اگر لوگ آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ جئیں، تو پھر ان کو بپتسمہ جب وہ لینا ہے۔ ہالویا، کیا لینا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے بھائی۔ اگر یسوع کے ساتھ جینا ہے، یسوع کے ساتھ مرنا ہے، تو پھر لازم ہے، پھر ضروری ہے۔ یہ بائبل بتا رہی ہے، خدا کا کلام بتا رہا ہے، پھر بپتسمہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہے بھائی۔ بائبل سوال بھی کرتی ہے اور بائبل جواب بھی دیتی ہے۔ ہالویا، بائبل ہی سوال اٹھاتی ہے اور بائبل ہی جواب دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ سیکھا ہے اور آپ نے یہ سنا ہے کہ بپتسمہ جو ہے یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور آپ نے یہ سنا ہے بپتسمہ جو ہے کہ یہ یسوع مسیح کے حکم کو ماننا۔ بپتسمہ جو ہے کہ یہ یسوع کے ساتھ مرنا اور یسوع کے ساتھ جینا۔ ہالویا، مقدس متی کی انجیل کو آپ دیکھیں، یعنی کہ 30 باب کو اس کی 15 آیت کو دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دریائے اردن میں وہ یسوع کے پاس آیا۔ کس کے پاس آیا؟ یسوع مسیح کے پاس آیا، یوحنا نبی کے پاس۔ اور یوحنا نبی جو ہے کہ وہ یسوع مسیح کو پہلے وہ انکار کرتا ہے کہ میں آپ ہوں، تجھ سے بپتسمہ لینے کا میں تاج ہوں بھائی، میں اس لائق نہیں کہ میں تجھے دوں بپتسمہ۔ لیکن یسوع نے وہاں پر پتہ کیا کہا؟ یسوع نے کہا یوحنا نبی کو اب تو ہونے دے، اب تو ہونے دے۔ کیوں ہونے دے؟ یسوع نے آگے بھی کہا، یسوع نے کہا کہ اسی طرح ہمیں، یسوع نے کہا کہ اسی طرح ہمیں
सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा क्यों जरूरी है? नंबर 4 पर क्यों जरूरी है? कि रास्तबाजी को पूरा करना। यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? कि रास्तबाजी को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। रास्तबाजी को पूरा करने के लिए अगर लोग बपतिस्मा नहीं लेते तो वो उसकी रास्तबाजी को पूरा नहीं करते भाई, उसकी रास्तबाजी को नहीं पूरा करते। वो गुनाह में रहना चाहते हैं, वो बदी में रहना चाहते हैं, वो पुरानी जिंदगी में रहना चाहते हैं, वो गुनाह आलूदा जिंदगी में रहना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो चाहता है कि ये रास्तबाजी को पूरा करे। यीशु मसीह चाहता है कि ये मेरे हुक्म को यानी कि माने। यीशु मसीह चाहता है कि ये मेरे साथ यानी कि मरे, मेरे साथ जिए और गुनाहों की माफ़ी जो है ना कि ये हासिल करे। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा इसलिए ज़रूरी है कि भी उन लोगों के लिए कि जिन्होंने नहीं लिया वो यानी कि बपतिस्मा लेकर वो यानी कि रास्तबाजी को पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। चलिए यीशु मसीह जो है इन 4 बातों से वो आपको बहुत ज़्यादा बरकत